اگر وہاں کافی بھیڑ بھاڑ ہوتی تو میرا باہر نکلنا سہل ہوتا، مگر اس وقت زیر تعمیر عمارت سے باہر جانے کا مطلب خود کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانا ہوتا۔ دوم یہ کہ میرے لباس پر بارود کے ذرات موجود ہوتے اور کوئی بھی تجربے کار شخص ریوالور کی نال میں اور میرے لباس میں رچی ہوئی بارود کی تازہ بو کے سہارے بآسانی یہ کہہ سکتا تھا کہ فائر کرنے والا اس کے آس پاس ہی موجود ہے۔ میں لپک کر عمارت کے اندرونی حصے کی طرف ہو لیا۔ چھت پر جانے والی سیڑھیاں چوکیداروں کے کمرے سے دور تھیں اور اس وقت وہ موجود بھی نہیں تھے، لہٰذا میں سیڑھیاں عبور کر کے اوپر جا پہنچا۔ اوپری منزل پر بھی تعمیر کے آثار تھے، مگر اس وقت میں عمارت سے زیادہ اپنی نکاسی کے بارے میں پریشان تھا۔ میگورا پر حملے کا منصوبہ بناتے ہوئے میں اس امکان کو بالکل نظر انداز کر گیا تھا۔ میں نے عدنان سے یہ طے کیا تھا کہ فائر کرنے کے ساتھ ہی میں اوٹ سے نکل کر حیران اور خوفزدہ تماشائیوں میں مل جاؤں گا اور پھر دونوں وہاں سے ساتھ ہی روانہ ہوں گے۔ مگر تماشائیوں کی قلیل تعداد نے منصوبے کا آخری حصہ ناکام کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ عدنان وہاں رک کر اپنا وقت برباد کر رہا تھا اور غیر ضروری طور پر ان لوگوں کی نگاہوں میں آ رہا تھا جو حادثے کے عینی شاہد تھے۔ میرے لیے اس زیر تعمیر عمارت میں چھپے رہ کر اپنے فرار کے لیے اندھیرے کا انتظار کرنا بھی ناممکن تھا۔ یہ یقینی بات تھی کہ قرب و جوار میں رہنے یا کام کرنے والے پولیس کو اس طرح اندھا دھند فائرنگ سے باخبر کرتے اور پولیس آتے ہی ان تمام مشکوک مقامات کا تفصیلی جائزہ لیتی جہاں سے گولی چلائے جانے کے امکانات تھے۔ اس اعتبار سے زیر تعمیر عمارت ان کی توجہ کا پہلا مرکز ہوتی اور میں بری طرح قانون کے چنگل کا اسیر ہو جاتا۔ میں نے بہت احتیاط سے عقبی سمت کا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہاں دور تک کولتار کی چمکتی ہوئی سڑک نظر آ رہی تھی۔ سڑک کے اس پار بلند و بالا درختوں سے گھرا ہوا کوئی وسیع پارک تھا جہاں اس وقت بادل نظر میں زندگی کے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ میں نے نجات کی راہ نظر آنے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور چھجے کو طے کر کے کچی فٹ پاتھ پر کود گیا۔ باہر نکلنے کے بعد رکنے کا سوال ہی نہیں تھا، نہ میں اس لقودک سڑک کے کنارے زیادہ دور تک پیدل جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے پھرتی سے سڑک عبور کی اور خاردار تاروں کی باڑ عبور کر کے پارک میں گھس گیا۔ پارک میں گھسنے کے بعد سڑک کے متوازی میں اس طرف چلنے لگا جدھر سے کوئی موڑ آتے ہی میں جلد از جلد عدنان کی کار تک پہنچ سکتا تھا۔ 1.5 فرلانگ چلنے کے بعد مجھے سڑک کی دوسری جانب ایک گلی نظر آئی اور میں پارک سے نکل کر سڑک پر دوڑتا ہوا اس گلی میں داخل ہو گیا۔ اس گلی میں دونوں طرف چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک بند تھیں۔ وہ مختصر سی گلی آگے چل کر اس سڑک سے مل گئی جو الحیدرا کے سامنے سے گزرتی تھی۔ اس سڑک پر آ کر میں الحیدرا کی طرف بڑھنے لگا۔ خلاف توقع الحیدرا سے کافی پہلے ہی مجھے عدنان کی گاڑی کھڑی ہوئی نظر آ گئی اور شاید اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ فوراً ہی گاڑی آگے بڑھا لایا۔ میں پریشان ہو گیا، نہ زیادہ دیر وہاں رک سکتا تھا نہ تمہیں پھنسا ہوا چھوڑ کر واپس لوٹ سکتا تھا۔ میرے قریب کار روک کر اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر میرے بیٹھتے اس نے کار تیزی سے آگے بڑھا دی۔ میگورا کا کیا ہوا؟ دونوں گولیاں اس کی پشت پر لگیں۔ اس نے اپنی کار کا انجن تک بند نہیں کیا تھا۔ اس نے کار بہت غلط زاویے پر پارک کی تھی، اگر ذرا بھی نال اوپر کرتا تو گولیاں کھڑکی کے فریم سے جا ٹکراتی۔ وہ تو جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ یہ بتاؤ تم اس جوہدان میں پھنسے کیسے رہ گئے تھے؟ میں نے اسے اپنی رودات سنا ڈالی۔ یہ بہت اچھا کیا کہ تم فوراً ہی نکل آئے، وہاں پولیس پہنچنے ہی والی ہوگی۔ پولیس کو کس نے اطلاع دی؟ شاید الحیدرا والوں نے دی ہو، میں تو یہ سنتے ہی وہاں سے کھسک لیا تھا کہ پولیس کو خبر دے دی گئی ہے۔ اس وقت سامنے سڑک ویران پڑی ہوئی تھی اور عدنان بڑی تیزی سے کار دوڑا رہا تھا۔ وہ میری کارکردگی پر مطمئن تھا، مگر میں جھلایا ہوا تھا کہ میرے اوچھے وار کے نتیجے میں مکار حریف ہوشیار ہو چکا تھا۔ ارے! اچانک عدنان کے منہ سے تحیر آمیز آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ اس کی طرف دیکھا تو وہ بے یقینی کے عالم میں عقب نما آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار میری نگاہیں پیچھے مڑ گئیں اور میرے وجود میں بیک وقت کروڑوں چونٹیوں نے رینگنا شروع کر دیا۔ اسی ساخت کی ایک سرخ کار تیزی سے ہمارے قریب آتی جا رہی تھی جس میں میگورا وہاں پہنچا تھا۔ یہ اسی ساخت اور رنگ کی دوسری کار ہوگی۔ میگورا تو بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اگر وہ اتنی دیر تک اپنی کار میں کہیں رکا ہوا کسی مشکوک فرد یا کار کا منتظر تھا تو اسے زیادہ خون بہانے کے سبب مر جانا چاہیے تھا۔
تم میگورا کے بارے میں کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے. قوت برداشت کے معاملے میں وہ سانڈ جیسی شہرت رکھتا ہے. وہی ہے، خدا کی قسم وہی ہے. چند لمحوں کے سکوت کے بعد وہ عربی میں چیخ پڑا. شاید پچھلی کار اتنے فاصلے پر آ گئی تھی کہ وہ عقب نما آئینے میں ڈرائیو کرنے والے کو بخوبی پہچان سکتا تھا. تم رفتار کم کر دو، میں کھڑکی پر سے دستی بم پھینکنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے اپنی جیب سے دستی بم نکالتے ہوئے کہا. ٹھیک اسی وقت عقبی کار سے یکے بعد دیگرے 3 گولیاں چلیں. 2 خطا ہو گئیں اور تیسری نے ایک پچھلا ٹائر ناکارہ کر دیا. کار ایک طرف جھکنے کے ساتھ ہی بری طرح اچھلنے لگی اور میں نے دستی بم دونوں ہاتھوں سے تھام لی. مجھے ڈر تھا کہ کہیں پن لگی ہونے کے باوجود وہ گر کر ہماری ہی کار میں نہ پھٹ جائے. عدنان کار کو سنبھال رہا تھا کہ سرخ کار بجلی کے کوندے کی طرح ہمارے برابر سے گزر گئی. گزرتے ہوئے اس میں سے 2 گولیاں چلیں، جن میں سے ایک نے عقبی کھڑکی کا شیشہ چکنا چور کر دی اور دوسری بونٹ پر پڑ کر اچٹ گئی. میں نے نیچے جھکنے سے بیشتر ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص کی ہلکی سی جھلک دیکھی. اس کے بدن پر موجود ہلکے فیروزی کوٹ کی پشت کا نظر آنے والا حصہ خون میں تر تھا. اگر آستین کا اصلی رنگ نظر نہ آتا تو شاید خون کا دھبا پہچاننا بھی محال ہو جاتا. ہماری کار سے آگے نکلتے ہوئے اس نے اچانک رفتار کم کر کے سڑک سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا. ایک بار پھر عدنان نے اسٹیئرنگ کاٹنے میں ذرا سی تاخیر کی اور فضا آہنی چادروں کی جھنکار سے لرز اٹھی. دونوں گاڑیاں الگ ہوئیں تو سڑک پر کچھ آہنی حصوں کے گرنے کی آوازیں سنائی دیں. میں نے دانتوں میں دبا کر دستی بم کی فیوز پن کھینچ لی اور کھڑکی سے نصف باہر نکال کر وہ بم میگورا کی کار پر اچھال دیا. دستی بم میگورا کی چھت کے کسی حصے پر گرا اور فضا ایک ہولناک دھماکے سے لرز اٹھی. سامنے کثیر دھواں اور ملبے کی خون آشام آندھی کے سوا کچھ نہیں تھا. عدنان فاخوری نے اس خطرناک مرحلے پر نہایت مہارت کے ساتھ اپنی کار سڑک سے کئی گز نیچے اتار کر محض اندازے کی بنا پر آگے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کے مقدر نے یاوری نہیں کی اور میگورا کی کار سے اڑنے والا کوئی آہنی حصہ عدنان کی کار کے انجن کے کسی نازک حصے میں پیوست ہو گیا. اس کی کار کے انجن نے پے در پے 2-3 ہچکیاں لیں اور پھر آخری جھٹکے کے ساتھ کار رک گئی. کار کے رکتے رکتے میں نے اپنی سمت کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی. عدنان نے بھی اترنے میں تاخیر نہیں کی، مگر ہم دونوں جو ہی اپنی اپنی سمت سے باہر آئے کہیں سے اچانک 2 گولیاں چلیں. ان میں سے ایک میرے جسم سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گئی اور میں بے اختیار زمین پر گر کر عدنان کی کار کی اوٹ میں چھپ گیا. اس وقت تک میگورا کی کار بری طرح شعلوں میں گھر چکی تھی اور اس سے شعلوں کے ساتھ ہی کثیر دھوئیں کے گہرے بادل بھی بلند ہو رہے تھے. مگر میرے لیے زیادہ تحیر خیز بات یہ تھی کہ زخم خوردہ اور لہو میں نہایا ہوا میگورا پوری طرح مستعد تھا. اس نے اپنی کار کی تباہی کے باوجود حاضر دماغی سے کام لیا تھا اور شعلوں کے پیش نظر میں دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھامے کسی دیوہیکل افریت کی طرح جھومتا ہوا عدنان کی کار کی طرف آ رہا تھا. اس کے چہرے پر قہر اور نفرت کا ایک سمندر انگڑائیاں لے رہا تھا. اس کے کوٹ کا بیشتر حصہ پشت پر لگے ہوئے زخموں سے بہنے والے خون میں آلودہ تھا. ان پر بڑے بڑے تازہ دھبوں کو دیکھتے ہوئے میگورا کی ہمت اور برداشت پر عقل چکرا کر رہ گئی. وہ جو کچھ بھی رہا ہو کم از کم ایک عام آدمی سے بہت بالا تھا. اس سے بچنا! کار کی دوسری جانب سے عدنان کی اضطراری آواز ابھری. اس نے مجھے منتبہ کرنے کے لیے عربی کا سہارا لیا تھا. وہ اس حالت میں بھی ٹکرا گیا نا تو محض دبوچ کر ہماری پسلیوں کا سرما بنا ڈالے گا. میگورا کی حیوانی قوت برداشت اور اس کا عزم دیکھ کر میں ہل کر رہ گیا. اگر لوگ اسے سانڈ یا گینڈے سے تشبیہ دیتے تھے تو اس میں مبالغے سے زیادہ ان کی حقیقت پسندی کا دخل تھا. اس کے ہاتھوں میں جو ریوالور دبے ہوئے تھے ان دونوں کی نالوں پر سیاہ رنگ کے سائلنسر چڑھے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے ان ہتھیاروں کی ہیبت میں اضافہ ہو گیا تھا اور یہ یقین کرنا محال نظر آ رہا تھا کہ مجھے اور عدنان کو اس زخم خوردہ اور مسلح درندے سے نجات مل سکے گی. اچانک میگورا کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکے سے لگے اور لہجے بھر کی خفیف سی تاخیر کے بعد فضا میں 2 کھٹکوں کی آواز ابھری اور عدنان فاخوری ایک غضبناک غراہٹ کے ساتھ اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا. دوسری گولی میرے سر سے چند انچ کے فاصلے سے زناٹے کے ساتھ گزرتی چلی گئی. کیا ہوا؟ میں نے اضطراری انداز میں اپنے جسم کو پوری طرح عدنان کی کار کی اوٹ میں سمیٹتے ہوئے سوال کیا. میگورا کے جان لیوا خطرے کے ساتھ ہی مجھے عدنان کی سلامتی کی فکر بھی لاحق ہو گئی تھی.
گولی سے معمولی زخم آیا ہے، میری فکر مت کرو، کوشش کر کے کار کی ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے ہتھیار نکالنے کی ہمت کرو۔ عدنان کی کرب اور غضب میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ بات اس نے عربی میں کہی تھی۔ عربی سے میری واقفیت کا یہ فائدہ تھا کہ ہم دونوں میگورا کی موجودگی میں بھی بآواز بلند تبادلہ خیال کر سکتے تھے اور وہ ہمارے عزائم کی بھنک بھی نہ پا سکتا تھا۔ میں نے کار کے نیچے گردن گھما کر میگورا کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کی کوشش کی اور اس کے قدم مجھے ایک جگہ جمے ہوئے نظر آئے۔ وہ دونوں ٹانگوں کو شاید کھولے کھڑا تھا، کیونکہ اس کے پیروں کے درمیان کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ نظر آ رہا تھا اور اس کی پتلون کے پائنچوں پر شاید پشت کے زخم سے بہنے والے خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میگورا جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے ڈرائیونگ سیٹ کی سمت والا دروازہ براہ راست اس کے نشانے میں رہا ہوگا، جبکہ دوسرا دروازہ غالباً قدرے محفوظ تھا۔ میں اس وقت نہایت جاگسل صورتحال سے دوچار تھا۔ میں بہت آہستگی کے ساتھ کار کے نیچے سے نکلا اور پھر اچانک ہی اٹھ کر کار کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ میگورا اس وقت ہی پوری طرح مستعد تھا۔ اس نے پھرتی سے فائر کیا مگر گولی کار کی چھت میں گھس گئی۔ کار کی سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہی میری طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ وہاں سب سے پہلے میری انگلیوں نے جس مہلک ہتھیار کا لمس محسوس کیا وہ مخصوص ساخت کی ایک چھوٹی ٹامی گن تھی، جس کے ساتھ ہی میگزین کی پٹی جھول رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کسی مزید ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نہایت احتیاط کے ساتھ کار کا دروازہ کھول کر باہر کود گیا۔ اسی اثنا میں نے میگورا کو لڑکھڑا کر 1-2 قدم آگے بڑھتے دیکھا، مگر جو ہی اس نے مجھے دروازے سے کودتے دیکھا ایک بار پھر گولی چلا دی اور اس بار میری داہنی کلائی کی جلد ادھڑ گئی۔ گو کہ وہ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا مگر اس کے بعد مجھ پر جھلاہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے اسی جگہ کار کے متوازی سینے کے بل لیٹ کر ٹامی گن درست کرنے کے بعد قدرے پیچھے کھسک کر اگلے دونوں ٹائروں کے درمیان سے جائزہ لیا تو ایک بار پھر میگورا کے قدم زمین پر جمے ہوئے نظر آئے۔ میں نے بے درغ ایک برسٹ مار کر اس کی دونوں ٹانگیں چھلنی کر دیں اور فضا میگورا کی قہر و غضب میں ڈوبی ہوئی چیخ سے لرز اٹھی۔ پنڈلیاں ہڈی کے ریزوں اور لوتھڑوں میں تبدیل ہونے کے بعد میگورا تو کیا کوئی سانڈ بھی اپنے قدموں پر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا دیو ہیکل جسم کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ٹامی گن ایک شدید جھٹکے کے ساتھ میری گرفت سے نکل گئی۔ وہ جھٹکا انتہائی درشت اور غیر دوستانہ تھا۔ میری چھٹی حص نے خطرے کی للکار بلند کی اور میں حیرت ناک سریعت کے ساتھ زمین سے اٹھ گیا۔ پیچھے پلٹا تو ٹامی گن کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے عقب میں ایک باوردی شخص موجود تھا جس کے لبوں پر زہر میں ڈوبی مسکراہٹ اور آنکھوں میں حقارت رچی ہوئی تھی۔ عدنان کی سیاہ کار سے چند گز دور پولیس کی مخصوص موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ وہ الحدرہ کی سمت سے نہ جانے کب نمودار ہوا تھا اور کتنی دیر سے میری طرف متوجہ تھا۔ اپنے سامنے ایک پولیس افسر کو موجود پا کر میرے دل کی دھڑکنیں یک پہ یک تیز ہو گئی، مگر میں نے اپنے اس رویے سے خوف کا اظہار نہیں ہونے دیا، بلکہ پلٹ کر تشویش زدہ انداز میں اس طرف دیکھنے لگا جہاں خون میں نہایا ہوا اور زخموں سے چور میگورا خاک پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میرا رویہ پولیس والے کو سلگانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے نہایت تحقیر آمیز انداز میں میری گردن پر ٹامی گن کے دہانے سے ٹہوکا دے کر یونانی زبان میں کچھ کہا، مگر میں نے لاپرواہ انداز میں داہنے ہاتھ سے ٹامی گن کی نال کو دور جھٹک دیا۔ میں بھاگا نہیں جا رہا، اسے دیکھو، وہ مرنے والا ہے۔ میں نے نہایت اعتماد سے غرا کر انگریزی میں کہا، تم نے جس طرح اس کی ٹانگیں چھلنی کی ہیں نا، وہ بچ نہیں سکے گا۔ تم مجھے اس میں الجھا کر فرار ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ الو کے پٹھے، شاید تمہاری شامتی تمہیں یہاں لائی ہے۔ میگورا تمہاری کھال میں بھس بھروا دے گا۔ میں ایک فوری خیال کے تحت دانت پیس کر غرایا۔ یک بہ یک اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور گن کا دہانہ خود بخود زمین کی طرف جھکتا چلا گیا۔ تم میگورا کے آدمی ہو؟ میگورا کے نام نے اس کا سارا دمخم رخصت کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر رکے رہو، کہیں سے وہ خود بھی آن نکلے گا۔ میں جا رہا ہوں، میں تو ادھر آیا ہی نہیں ہوں۔ ٹامی گن میری طرف اچھالتے ہوئے وہ عجلت میں بولا، تم بھی میگورا سے میری مداخلت کا ذکر نہ کرنا ورنہ وہ مجھے کولو میں پلوا دے گا۔ دیکھو نا، مداخلت سے پہلے مجھے کیسے معلوم ہوتا کہ یہاں کون الجھا ہوا ہے؟ مجھے تو اگر دور سے ہی پتہ چل جاتا نا تو میں فوراً اپنا راستہ بدل لیتا۔ اس نے گدی پر بیٹھ کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کی
اور یو ٹرن لے کر اتنی تیزی سے واپس روانہ ہوا جیسے موت اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ ادھر میگورا کا بدن تڑپ تڑپ کر ساکت ہو چکا تھا۔ میگورا خون اور زخموں میں نہایا ہوا تھا۔ پھر خاک میں آلودہ ہونے کے بعد وہ مکمل طور پر ناقابل شناخت ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے محض اس یقین کی بنا پر پولیس آفیسر پر روپ گانٹنے کی کوشش کی تھی کہ مجھ سے ٹامی گن چھیننے سے قبل اس نے غور سے میگورا کو دیکھا اور پہچانا نہیں ہوگا۔ یہ میرے مقدر کی یاوری ہی تھی کہ میرا یقین درست ثابت ہوا۔ یہی نہیں بلکہ میرے حد سے بڑھے ہوئے مصنوعی اعتماد اور میگورا کے نام نے پولیس والے کی سٹی بٹی ایسی گم کی کہ وہ فریقین کی شناخت کے بجائے اپنی عافیت کی فکر میں مبتلا ہو کر بوکھلاہٹ میں واپس بھاگ کھڑا ہوا۔ بصورت دیگر میں موقع پاتی اسے کم از کم بے ہوش کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ فوری طور پر مجھے عدنان فاخوری کا خیال آیا، جس کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں اور کس حال میں تھا۔ میں نے اسے دوبارہ پکارا مگر جواب نہ ملا۔ عدنان کی تلاش شروع کرنے سے پہلے میگورا کے انجام پر یقین کرنا ضروری تھا۔ میں اس کے خاک و خون میں لتھڑے ہوئے ساکت جسم کے قریب پہنچا تو اس کے سینے کے نمایاں زیر و بم زندگی کا اعلان کر رہے تھے۔ گرتے ہوئے داہنے ہاتھ کا ریوالور اس کی گرفت سے نکل گیا تھا، مگر بائیں ہتھیلی میں بے آواز ریوالور بدستور دبا ہوا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ گھما کر بے آواز ریوالور کی نال اس کی کنپٹی پر رکھی، پھر اس کی ٹریگر میں پھنسی ہوئی انگلی پر دباؤ ڈال کر ریوالور چلا دیا۔ ریوالور کی نال سے نکلنے والا شعلہ اس کے بھیجے کے کسی حصے میں پہنچ کر سرد ہو گیا۔ اس کا بدن ایک بار پوری شدت سے تڑپا اور پھر ہمیشہ کے لیے بے جان ہو گیا۔ میگورا سے فراغت کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر عدنان کو پکارا اور جواب نہ ملنے پر اس طرف بڑھ گیا جدھر وہ زخمی ہو کر گرا تھا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد جھاڑیوں کے درمیان وہ نظر آ گیا۔ زخم اس کے شانے پر آیا تھا۔ آستین اتارنے پر پتہ چلا کہ بظاہر گولی سے ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا تھا، بلکہ وہ جلد اور گوشت کو ادھیڑتی ہوئی گزر گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس چوٹ کو عدنان جیسا مضبوط آدمی سہ نہ سکا اور بے ہوش ہو گیا، مگر تفصیلی جائزے کے بعد بے ہوشی کا حقیقی سبب بھی دریافت ہو گیا۔ اس کی بے ہوشی کا سبب گولی کا زخم ضرور تھا، مگر صرف اس حد تک کہ گولی لگنے کے بعد عدنان اضطراری طور پر اچھل کر دور جا گرا تھا اور گرتے ہوئے اس کا سر کسی پتھر وغیرہ سے ٹکرایا تھا، جس کا اظہار سر کے عقبی حصے کے تازہ ابھار سے ہو رہا تھا۔ یقینی طور پر وہی بیتوکی چوٹ اس کی بے ہوشی کا سبب بنی تھی۔ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں عدنان کو ہوش میں لانے کی کئی تدابیر کی جو یکے بعد دیگرے ناکامی پر منتج ہوئیں اور مجھ پر تشویش سوار ہونے لگی۔ میگورا کی کار کا بیشتر حصہ جل کر راکھ ہو چکا تھا اور اس کے رہے سائے اجزائے ترکیبی بھی بھیانک شعلوں کی لپیٹ میں آئے ہوئے تھے۔ عدنان فاخوری کی سیاہ پوش کار کا انجن بھی ناکارہ ہو چکا تھا اور وہ خود مجھے دشواریوں میں گھرا چھوڑ کر بے ہوش پڑا تھا۔ میرے لیے وہاں رک کر عدنان کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا خودکشی کے مترادف ہوتا، کیونکہ ادھر آ نکلنے والے ایک پولیس آفیسر کو تو میں حاضر دماغی سے کام لے کر بھاگنے پر مجبور کر چکا تھا، مگر اس سڑک پر زیادہ دیر تک سناٹا رہنے کی توقع بے سود تھی۔ اگر اس بار کوئی عام شہری آ جاتا تو اسے کسی بے ضرر انداز میں دھمکانا مشکل ہوتا، جبکہ میں بے قصور اور غیر متعلقہ لوگوں پر ہتھیار اٹھانے سے ہمیشہ سے ہی گریز کرتا رہا تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے میگورا کی لاش کے قریب سڑک پر گرا ہوا بے آواز ریوالور اپنی جیب میں ڈالا، ٹامی گن کندھے سے لٹکائی اور عدنان کو پشت پر لاد کر ڈھلان میں پھیلی ہوئی گھنی جھاڑیوں میں اترتا چلا گیا۔ سڑک سے کافی دور چلنے کے بعد میں اندازے اور شعلوں کے سہارے سڑک کے متوازی چلنے لگا اور تصادم کے مقام سے تقریباً 150 گز دور آنے کے بعد دوبارہ سڑک کی طرف ہو لیا۔ سڑک سے مناسب فاصلے پر گھنی جھاڑیوں کے درمیان میں نے عدنان کو ایسی جگہ مٹی پر لٹا دیا جہاں سڑک سے اس کا دیکھے جانا ناممکنات میں سے تھا۔ اس مرحلے سے فارغ ہو کر میں جھاڑیوں کی اوٹ لیتا ہوا اس طرف چل دیا جہاں میگورا کی کار جل رہی تھی۔ قدرت کو شاید میری بے بسی پر رحم آ گیا تھا، کیونکہ میں نے دور سے ہی وہ کار دیکھ لی جو الحیدرہ کی سمت سے آتے ہوئے وہاں روک لی گئی تھی۔ کار دیکھ کر میں پنجوں کے بل جھاڑیوں میں دوڑنے لگا۔ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں میرے پہنچنے سے پہلے اس کار کا ڈرائیور میگورا کی لاش سے خوفزدہ ہو کر اپنی راہ پر واپس نہ روانہ ہو جائے، مگر وہ ادھیڑ عمر شخص میرے اندیشے کے برعکس خاصا دلیر تھا۔ کسی خاص جستجو کے بغیر وہ مجھے نظر آ گیا۔ سر پر فلیٹ ہیٹ جمائے اور اپنے اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سڑک پر پڑی ہوئی میگورا کی لاش اور جلتی ہوئی کار کے درمیان سکون سے کھڑا سگار پی رہا تھا۔
میں جھاڑیوں میں سے کوئی آواز پیدا کیے بغیر ایسے مقام پر دبک کر بیٹھ گیا جہاں سے میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ مختصر ترین تھا۔ 2-3 بار اس کے لبوں سے جھولتے ہوئے سگار نے جنبش کی اور فضا میں دھوئیں کے مرغولے بکھرتے نظر آئے۔ پھر جب وہ وہاں سے ہٹ کر میگورا کی لاش کے قریب پہنچا تو میں نے بھی پھرتی سے جھاڑیوں میں اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ اس وقت تک سڑک پر کوئی دوسری کار نمودار نہیں ہوئی تھی، لہٰذا جب وہ ادھیڑ عمر شخص اپنا رخ تبدیل کر کے میگورا کی لاش پر جھکا تو اس کی پشت میری طرف ہو گئی۔ میرے لیے وہ لمحات قیمتی اور فیصلہ کن تھے۔ میں تیزی کے ساتھ جھاڑیوں سے نکلا اور پنجوں کے بل بے آواز دوڑتا ہوا کسی شکاری عقاب کی طرح اس ہیڈ پوش شخص کے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے میگورا کے ریوالور کے آہنی دستے سے اس شخص کی کھوپڑی پر ایک نپی تلی ضرب لگائی اور وہ ایک تحیر آمیز گھٹی گھٹی چیخ کے ساتھ سڑک پر لڑک گیا۔ اس کا ہیڈ سر سے اتر کر دور جا گرا اور جلتا ہوا سگار میگورا کی لاش کے قریب پھیلے ہوئے خون میں آلودہ ہو گیا۔ میں نے اس بے ہوش آدمی کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی کار کی طرف اسے گھسیٹنا شروع کیا اور پھر اسے کار کی عقبی نشست پر ڈال دیا۔ کار کی چابی اگنیشن سوئچ میں موجود تھی، لہٰذا میں نے وقت ضائع کیے بغیر انجن اسٹارٹ کیا اور اس کار کو کچے میں اتار کر آگے لیتا چلا گیا۔ بے ہوش عدنان کے قریب پہنچ کر میں نے کار روکی اور انجن بند کیے بغیر جھاڑیوں میں گھس کر اسے نکال لیا۔ اس پر بدستور گہری بے ہوشی طاری تھی، مگر میں نے اسے بھی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا اور کار دوبارہ آگے بڑھا دی۔ میں کار کو نہایت تیزی سے دوڑاتا رہا۔ پہلی ذیلی سڑک نظر آتے ہی میں نے کار کا رخ ادھر موڑا۔ میں اس چارہ سے جلد از جلد دور نکل جانا چاہتا تھا۔ سڑکوں کی بھول بھلائیوں سے گزرتے ہوئے میں نے خود کو ایک جگہ مسروع سڑک پر موجود پایا۔ میرے لیے وہ صورتحال خطرناک تھی۔ پچھلی سیٹ پر 2 بے ہوش آدمیوں کی موجودگی ہر شخص کو میری طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ میں نے کار واپس گھمائی اور کافی دیر تک بھٹکنے کے بعد آخر کار ایک ایسے علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس جگہ میں نے کار کے بے ہوش مالک کو کار سے نکال کر ایک درخت کے سائے میں کچی زمین پر ڈال دیا اور عدنان کو اس انداز میں سیٹ پر لٹا دیا کہ بادی النظر میں وہ سوتا ہوا مسافر نظر آیا۔ اس بندوبست کے بعد میں خود کو کافی محفوظ محسوس کرنے لگا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں اس مسروقہ کار میں کب تک ایتھنز کی گلیوں پر بھٹکتا رہوں گا۔ کار کا مالک جلد یا بدیر ہوش میں آ کر پولیس کو اپنی کہانی سنا سکتا تھا، اور میری عافیت اسی میں تھی کہ پولیس کی جانب سے کار کی تلاش کا آغاز ہونے سے قبل ہی کار کو چھوڑ دوں۔ میں اپنی تشویش میں گھرا ڈرائیونگ کرتا رہا۔ ایندھن کی ٹینکی کافی دیر تک میرا ساتھ دے سکتی تھی اور اب مجھے راستوں کے بارے میں بھی زیادہ تشویش نہیں رہی تھی۔ ایک جگہ کسی کار کا تیز ہارن سن کر میں چونک پڑا۔ آواز کی سمت میں نے نگاہیں دوڑائیں تو مخالف سمت سے آتی ہوئی ہیلن کی کار سڑک کے کنارے رکی ہوئی تھی اور وہ ہارن بجانے کے ساتھ ہی کھڑکی سے سر نکال کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ہماری آنکھیں چار ہوئیں اور میں نے چاہا کہ اسے نظر انداز کر کے تیزی سے آگے نکل جاؤں، مگر اس نے نظریں ملتے ہی پرجوش انداز میں اپنا ہاتھ فضا میں لہرا دیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کار کی رفتار یک بیک تیز کر دی۔ اگر میں رک جاتا تو وہ رنگے ہاتھوں میری اور عدنان کی حالت دیکھ لیتی اور مجھے لامحالہ اسے سچ بولنا پڑتا، تاکہ جب اگلے روز کے اخبارات میں میگورا کے قتل کے ساتھ اس کی کار کی چوری کا تذکرہ بھی اچھالا جائے تو ہیلن کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہوں۔ مگر بھاگ نکلنے میں یہ فائدہ تھا کہ شام تک کسی بھی وقت میں اس سے دوبارہ مل سکتا تھا، اور جب وہ میرے رویے کی شکایت کرتی تو میں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے سرے سے اس بات سے ہی انکار کر دیتا کہ میں دن کے وقت گھر سے نکلا تھا۔ اس سڑک پر محض اکا دکا کاروں کی آمد و رفت جاری تھی، اس لیے مجھے رفتار بڑھانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، مگر عقب نما آئینے میں یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ ہیلن کی کار یو ٹرن لے کر میرے پیچھے بڑھی آ رہی تھی۔ میں نے میگورا سے ملاقات کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنے داہنے ابرو پر پختہ سیاہ رنگ سے ایک بڑا اور نمایاں نشان بنا لیا تھا جو بظاہر سیاہ مسا معلوم ہو رہا تھا، مگر ہیلن نے اس کے باوجود مجھے پہچان کر دشواری میں ڈال دیا تھا۔ اگر معاملہ یہیں تک محدود ہوتا تو میں ہیلن سے دو بدو ہونے کے باوجود اپنی شناخت سے انکار کر سکتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ عدنان نے اس مہم میں اپنا حلیہ بدلنے کے لیے 3 چیزوں کا سہارا لیا تھا، اور وہ تینوں ہی اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھیں۔ لمبے بالوں کی وگ، ملاحوں والی ٹوپی سمیت اس وقت بھی غائب تھی جب میں نے میگورا سے نمٹنے کے بعد پہلی بار اسے جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے دیکھا تھا، اور رنگین شیشوں والی اینک مجھے اس کے قریب سے اٹھانی یاد نہیں رہی۔ ان عناصر کی غیر موجودگی میں ہیلن عدنان فاخوری کو بآسانی شناخت کر لیتی، اور میری مزاحمت
مذائقہ خیز ہو کر رہ جاتی۔ میں نے دن بتقدیر ہو کر صورتحال کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی کار کی رفتار قدرے کم کر دی۔ ہیلن کی کار آنن فانن میرے برابر میں آ گئی۔ اس نے رفتار کم کر کے اپنی کار میرے برابر میں دوڑاتے ہوئے جھک کر کچھ کہا، اور میں نے خشک نگاہوں سے اسے گھورنے پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی کار سڑک کے کنارے روک دی۔ ہیلن نے بھی آگے نکل کر اپنی کار کھڑی کر دی۔ جب اس کا سڈول سراپا کار سے برآمد ہوا تو میں بھی اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اجنبیوں کی طرح کیوں گھور رہے تھے؟ اور یہ تمہارے داہنے ابرو پر سیاہ دھبا کیسا ہے؟ اپنی کار ذرا پیچھے کر لو، عدنان کو تمہاری کار میں منتقل کرنا ہے۔ میں نے اپنا زخمی ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، وہ باہر کیوں نہیں نکلا؟ کیا ہوا اسے؟ میری داہنی کلائی پر پھیلے ہوئے خون نے اسے سراسیمہ کر دیا تھا۔ وہ بے ہوش ہے۔ اوہ خدایا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اسے ٹکرا ہی گئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی اور کار کو پیچھے لا کر تقریباً مسروقہ کار سے ملا دی۔ میں نے نہایت اطمینان سے عدنان کو اس کی کار کی عقبی نشست پر منتقل کر دیا۔ وہ میری کارروائی کو حیرت اور تشویش کے ساتھ دیکھتی رہی۔ پچھلا دروازہ بند کر کے جب میں بھی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو اس نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا، اس کار کا کیا ہوگا؟ یوں ہی کھڑی رہے گی، کوئی بھی لے اڑے گا اسے، کوئی حرج نہیں، جس طرح آئی ہے اسی طرح چلی جائے گی۔ تو کیا تم دونوں نے بھی وہ کار چرائی تھی؟ عدنان بے ہوش تھا، لہٰذا ناخوشگوار فرض اس خادم کو سر انجام دینا پڑا۔ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ میگورا سے ملاقات ہو گئی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ خود تمہارے مقابل تھا؟ بالکل اسی طرح جیسے اس وقت تم میرے ساتھ ہو۔ پھر وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم اسے للکارنے کی حماقت کر ہی بیٹھے ہو تو پھر تمہارا میرے ساتھ دیکھے جانا میرے لیے مصائب کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر وہ یونان میں مادام باوری کا چیف آپریٹر ہے تو تم بھی ایتھنز کی لوکل آپریٹر ہو، اس سے اس قدر ڈرتی کیوں ہو؟ یہ ناواقفیت کی باتیں ہیں۔ اس نے دوبارہ گھیر لیا تو شاید تم بولنا بھی بھول جاؤ گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں مردے بھی گھیرا گھاری کا چکر چلاتے ہیں۔ کیا؟ میرے الفاظ پر وہ بری طرح اچھل پڑی۔ بے خیالی میں اس کا ہاتھ جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو گیا ہو۔ میں نے پھرتی سے اسٹیئرنگ تھام کر اس کی کار کو فٹ پاتھ پر چڑھنے سے روکا، اور اس کوشش میں مجھے اس کے قریب ہونا پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا آخری فقرہ سن کر اس کے بدن پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ہم دونوں زخمی ضرور ہوئے ہیں، مگر پہلے ہی مارکے میں میگورا کا فتنہ ہمیشہ کے لیے دفن کرائے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ مجھے سڑک کا نام نہیں معلوم، ورنہ اس ویران شارہ سے ابھی تک اس کی بے گورہ کفن لاش اٹھائی نہیں گئی ہوگی۔ ویران شارہ؟ وہی سڑک تو نہیں جو الیگزینڈر پیلس کے سامنے سے گزرتی ہے؟ پیلس تو نہیں دیکھا، ہاں اس سڑک پر الحیدرا نام کا ایک اسنیک بار ضرور ہے۔ ہاں وہ دونوں ایک ہی شارہ پر ہیں، پر تم نے اسے وہاں کیسے قابو میں کیا؟ لمبی کہانی ہے، مگر میں پوری تفصیل سے سننا چاہتی ہوں۔ گھوڑوں کے چکر میں مارا گیا بیچارہ۔ یہ کہہ کر میں نے اسے سارے واقعات مینوان سنا ڈالے۔ تم نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ ان دنوں وہ واقعی مرنے والے گھوڑوں کے بارے میں پریشان ہے۔ ویسے عام حالات میں بھی گھوڑوں کے معاملات طے کرنے کے لیے وہ قطب شمالی بھی جا سکتا ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ اکیلا آیا، ایک آدمی بھی اس کے ساتھ ہوتا نا تو معاملہ بہت زیادہ طول پکڑ جاتا۔ مگر تم اب بھی خطرے میں ہو۔ میرا تو خیال ہے کہ تم فوری طور پر ایتھنز سے کسی جزیرے وغیرہ پر منتقل ہو جاؤ۔ مگر کیوں؟ میں نے سوال کیا، حالانکہ میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ جزائر کے بارے میں اس نے خود ہی تجویز پیش کر دی تھی۔ ایک پولیس آفیسر نے تمہیں جائے واردات پر بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس وقت تو تم نے حاضر دماغی سے کام لے کر اسے بھگا دیا، مگر اب کی بار ایتھنز کی پولیس چاروں طرف اس کے بتائے ہوئے حلیے کے آدمی کو تلاش کرنا شروع کر دے گی۔ وہ زبان کھولنے کی ہمت ہی نہیں کر سکے گا۔ خوش فہمی ہے تمہاری۔ وہ بعد میں جائے حادثہ پر ضرور گیا ہوگا، اور میگورا کی لاش دیکھنے کے بعد سمجھ گیا ہوگا کہ اسے بے وقوف بنانے والا آدمی ہی میگورا کا قاتل تھا۔ وہ بھلا تم سے کیوں ڈرے گا؟ زیادہ سوچ کر اپنی ننھی سی جان کو ہلکان مت کرو۔ اگر وہ حقائق بیان کر دے یا اس میں یہ اضافہ بھی کر دینا کہ
کہ قاتل نے اسلحے کے بل پر اسے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا، تو قانون اس نااہل محافظ سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ اس نے فوری طور پر اپنے اوپر والوں کو باخبر کیوں نہیں کیا، اور بفرض محال وہ قانون کے شکنجے سے اپنی گردن بچا بھی گیا نا، تو میگورا کے ہمدرد اس کے خون کے پیاسے بن جائیں گے، کیونکہ ان کے آقا کا قاتل اس شخص کی بزدلی اور نااہلی کی وجہ سے واردات کے بعد زندہ سلامت بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکا۔